حکومت نے یہ کام کیا ہے کہ نیٹ میٹرنگ کو ختم کر کے نیٹ بلنگ کے اوپر آ گئے. نہ فوج کا احسان ہے کیا نام ہے حکومت پر, صوبائی حکومت پر, نہ صوبائی حکومت کا احسان ہے وفاقی حکومت یا فوج کے اوپر. میرے پختون بھائی جو ہیں کیا ان کو کرکٹ نہیں دیکھنی؟ نہ خیبر پختونخوا نہ بنی گالا, کپتان رہے گا صرف اڈیالہ. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست, میں ہوں نوشین طارق. ویورز, آج جو ہمارے پاس ٹاپکس ہیں بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ صوبائی ایپکس کمیٹی کا اجلاس تھا. اس کی انسائٹس کیا رہیں؟ اس کے بعد سلمان صفدر نے عمران خان کی صحت سے متعلق 7 صفحات پر مبنی رپورٹ آج سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے. ان کا صحافیوں سے یہ کہنا تھا کہ وہ اس پر کوئی بات نہیں کریں گی کیونکہ یہ رپورٹ سپریم کورٹ کی امانت ہے. وہ ایز اے فرینڈ آف کورٹ جو انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کی ہے, یہ رپورٹ کیا کہتی ہے. لیکن اس رپورٹ کے حوالے سے جو یہاں پر اسپیکولیشن ہے, جو سوشل میڈیا پر اسپیکولیشن ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان کو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہسپتال منتقل کیا جائے یا بنی گالا منتقل کیا جائے. لیکن خیر یہ رپورٹ میں کیا ہے انہوں نے نہیں بتایا. اس کے علاوہ جناب ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, عمران خان اسٹیڈیم میں PSL میچز کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد جناب حکومت کے خلاف جو ہے وہ عوام شدید ان میں غم و غصہ پایا جاتا ہے. نیٹ بلنگ کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کے بہت سے تحفظات ہیں کہ نیٹ بلنگ کا سسٹم ختم کر دیا گیا ہے. نیپرا کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہی لکھ رہا ہوں. ان تمام خبروں کی انسائٹس پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن ایوب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں نا یہ جو نیپرا ہے نا, وہ یاد ہے جب میں نے نیا اسٹارٹ کیا تھا نا تو سہیل اقبال بھٹی صاحب وہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ یہ کرتے تھے بیٹ انرجی کی, تو میں ان کو کہتا تھا یہ نیپرا ایپرا کٹیپرا یہ کیا کر رہے ہو, مطلب میں چھوٹی نہیں تھی اتنی, تو مذاق کرتا تھا تو ہنستا تھا. لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کے جیبوں کے اوپر جناب نیپرا جو ہے ایک ریگولیٹری باڈی ہے جو کہ ڈیسائیڈ کرتی ہے آپ کا جو بجلی کے ٹیرف کے حوالے سے. آپ اپنی درخواستیں لے کے جا سکتے ہیں, ایک قسم کی یہ اپیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے حکومت کو یہ کس طریقے سے حکومت نے یہ کام کیا ہے کہ نیٹ میٹرنگ کو ختم کر کے نیٹ بلنگ کے اوپر آ گئے ہیں. یہ طریقہ کار جو ہے یہ درست نہیں ہے. جن لوگوں نے 30 لاکھ روپے لگا کر شروع میں یعنی اپنا آپ نے سولر لگایا تھا تو وہ بیٹریز پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں جو تو ہوگے نا صاحب حیثیت وہ تو یہ کر لیں گے, اور جو بیٹریوں کی جو سٹوریج کیپیسٹی نہیں رکھ سکتے وہ کیا کریں گے, پھر وہ جو نا آپ اپنے جیب پر ڈاکہ ڈلوائیں گے حکومت سے, اور کیا کریں گے. بہت سے صحافی میں دیکھ لی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سولر سسٹم ہٹا دیں, وہاں پتنگیں ہی اڑائیں, چھتوں کو یہ کریں. حکومت پہ بہت تنقید ہے اس حوالے سے. تو کیوں نہ تنقید کی جائے. آپ نے جو ڈسکوز کی لائن لاسز ہیں وہاں سے ریکوریز کریں نا جی, آپ وہاں سے ریکوری کریں. جو چوری کرتے ہیں, جو یہاں پر سٹیل ملوں والے بیٹھے ہوئے ہیں جو بلوں میں اپنی 2 نمبریاں کرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا. حالانکہ یہاں پر آئسکو جو ہے یہاں پر سنگل ڈیجٹ ہوتا ہے لائن لاسز, اس کی یہ کہتے ہیں ہم نچکاری کریں گے. وہ سکھر والی کی جس کی جو ہے وہ ڈبل جو ہے فگر کے اندر ہے لائن لاسز ہیں زیادہ ہیں, وہاں پر نچکاری کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ خیریت ہے. یعنی جو کما کے دے رہا ہے انٹرنیشنلی بھی جو سنگل ڈیجٹ ہے اس کو کوئی ایشو نہیں ہے. تو وہاں لائن لاسز بھی ہوتے ہیں, مطلب اس طرح کی چیزیں تھوڑی بہت ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر تو عجیب ہی چیز ہے. یعنی وہ ایگزامپل تھی جو جیسے پہلے بات کرتے تھے کہ جی جو نیو یارک والی پراپرٹیز ہیں PIA کی وہ ہم بیچ رہے ہیں. بس اپنے شور بچایا بھائی وہ کیوں بیچ رہے ہیں, وہ تو ویسے ہی ہارٹ آف سٹی کے اندر ہے, ایک زبردست قسم کی پراپرٹی ہے. جب بیچنا چاہیں وہ بلینک چیک ہے, وہ آپ جب بیچنا چاہیں بیچ سکتے ہیں. اس کو بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیچنا ہے تو جو آپ کا ڈیڈ ہارس ہے اس کو بیچیں. بالکل. ہاں, جو وائٹ ایلیفینٹ ہے اس سے جو ہے آپ نجات حاصل کریں. تو اگر آپ نے پرائیویٹائز کرنی ہے تو وہ ان کو کریں نا جہاں سے ریکوری نہیں ہے. بالکل جی. اچھا حسن, بہت امپورٹنٹ خبر ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بہت نازک ہے. پچھلے ہفتے بھی جو ہے وہ دھماکہ یہ جو صوبائی ایپکس کمیٹی ہے اس کی انسائٹس میں آپ سے جاننا چاہوں گی. دیکھیں اس کے اندر جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ بھی شریک تھے. اب NSA کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ جی ہاں جی, وہ بھی بیٹھے تھے. فوٹو نہیں آئی ان کی یا ویڈیو نہیں آئی ان کی. اس میں آپ کے انٹیریئر منسٹر تھے, کور کمانڈر تھے, اس میں چیف منسٹر تھے. اور یہ دیکھیں اس کا مقصد کیا ہے. مقصد یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ دہشت گردی جو ایک ناسور ہے, جو کہ عام شہریوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے, ان کو یعنی ان کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے یہ اجلاس تھا, اور اس ناسور سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ اجلاس تھا. یہ کسی کا کسی کے اوپر احسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں آف کورس. نہ
فوج کا احسان ہے کیا نام ہے حکومت پر, صوبائی حکومت پر, نہ صوبائی حکومت کا احسان ہے وفاقی حکومت یا فوج کے اوپر. یہ ہر ایک کا کرنے کا کام ہے. بالکل ہم پاکستانی ہیں پہلے تو اچھی بات ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک میز کے اوپر بیٹھے ہیں اور ایک یعنی مشترکہ حکمت عملی جو ہے وہ اڈاپٹ کی جائے گی. دیکھیں اس میں جو کی رول ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا بنتا ہے. دیکھیں لا اینڈ آرڈر جو ہے نا وہ پروونسز کی رسپانسبلٹی ہے, اور اس میں پہلے بھی جو نیشنل ایکشن پلان ہے آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے نا, بنیادی بات تو یہ ہے. اب اس پہ کائنیٹکس کا تو ایک کام ہے جو جاری ہے, لیکن باقی جو کرنے والے کام ہے جو اسٹرکچرل چینجز ہیں وہ کرنی ہے. اب ایک اور انہوں نے اتفاق رائے کیا ہے جی. اس اجلاس کے اندر اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ مالاکنڈ کے اندر ایک ایڈمنسٹریٹو یعنی ایک جو ہے نا وہ ماڈل جو ہے وہ انفورس کیا جائے گا جو کہ پولیس اور جو صوبائی ادارے ہیں ان کے ذریعے ہوگا. ٹھیک ہے, اگر تو وہ سکسیسفل ہوتا ہے تو پھر اس کو ریپلیکیٹ کیا جائے گا خیبر میں, کورم میں یا جو بھی علاقے ہیں جہاں پر ایشوز ہیں وہاں پر اس کو پھر ریپلیکیٹ کر کے انفورس کیا جائے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مالاکنڈ میں یہ کیسا ثابت ہوتا ہے آن گراؤنڈ. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ پی ایس ایل کی طرف مجھے بتانا چاہ رہی ہیں. پی ایس ایل کا میچ جی بالکل آپ کے میجورٹی اسٹیم پلیئرز جو ہیں ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. اور میں تو اس فیصلے کو خیر مقدم کرتی ہوں, لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اسی حکومت نے تو خان صاحب کو اندر کیا ہے. یہ حکومت اب عمران خان اسٹیڈیم میں میچز کروانے جا رہی ہے. مطلب اسٹیڈیم کا نام عمران خان ہے, اب قذافی میں کے پی کے میں بھی ہونے چاہیے میچز. اچھی بات ہے یہ تو. میرے پختون بھائی جو ہیں کیا ان کو کرکٹ نہیں دیکھنی؟ کیا ان کو کرکٹ وہاں پر جو ہے وہ اچھی کرکٹ جو ہے وہ دیکھ نہ سکیں اپنے شہر کے اندر؟ یہ ان کا حق نہیں بنتا؟ بالکل بنتا ہے. کیا وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے نا جی؟ تو کراچی, پنڈی, لاہور کے علاوہ یعنی فیصل آباد یا ملتان کے علاوہ بھی آپ ادھر بھی لے کے جائیں نا, کے پی میں بھی جائے, بلوچستان کے اندر گوادر میں ایک بہترین کرکٹ گراؤنڈ ہے, وہاں پر بھی پی ایس ایل میچز ہو سکتے ہیں. یہ اچھی بات ہے جی, یہ فیصلہ ہوا ہے. اللہ کرے یہ کامیابی کے ساتھ پی ایس ایل کے میچز بھی وہاں ہوں. لیکن دیکھیں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ پنڈی اسلام آباد میں جب میچز ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ روٹس بھی لگتے ہیں اور لوگوں کو واک کر کے جانا پڑتا ہے, پھر ایک پورا نظام ہوتا ہے, سسٹم ہوتا ہے تاکہ کوئی انفارچونیٹ واقعہ نہ ہو سکے. تو یہ چیز بھی آپ نے دیکھنی ہے, اور یہ بڑا ٹیسٹ ہوگا, یہ اتنا ایزی نہیں ہوگا پروونشل جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے. کیونکہ پنجاب حکومت خاصی اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے ایڈمنسٹریشن کی. اب بسنت میں جس طریقے سے انہوں نے مینج کیا ڈرون سے, ان کے پاس سی سی ٹی ویز جو ہے وہ ہر جگہ سے ان کو جو ہے نا وہ سیف سٹی کے کیمرز لگے ہوئے ہیں. پورا تقریباً لاہور انہوں نے مین پوائنٹس کو کور کر چکے ہیں. ان کے پاس فیڈ آ رہی ہے, ان کے پاس ڈرونز ہیں, ان کے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں. تو وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس شاید اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. صوبے کی امن و امان کی صورتحال بھی تھوڑی سی نازک ہے. اچھا جناب, اس پہ آ جاتے ہیں سلمان صفدر صاحب پہ. ابھی میں دیکھ رہی تھی ان کی میڈیا ٹاک, تو انہوں نے کہا کہ جو رپورٹ ہے وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کی امانت ہے. تو میں اس پہ تو بات نہیں کروں گا, بس یہ بتا دوں گا کہ 7 صفحات پر مبنی ہے, بڑی تفصیلی انہوں نے بنائی ہے اس پر. یہاں پہ اسلام آباد میں وہ جو ہے نا, میں دیکھ رہی ہوں بہت سے لوگ اپنی اسپیکولیشن کر رہے ہیں. اب دیکھیے گا رپورٹ آ جائے گی, خان صاحب کو اسپتال منتقل کریں گے یا بنی گالا شفٹ کر دیا جائے گا, پہلے سے ہی خبریں آ رہی ہیں. حالانکہ ابھی یہ تو رپورٹ گئی ہے آج. میں یہ سن رہا ہوں تقریباً 2 سال سے, اور یہ کان میرا کل درد کر رہا تھا. آج آپ دوبارہ یہ بات کر کے نا اس کو دوبارہ جو ہے درد چھیڑ دیں گے. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے. دیکھیں کان پک چکے ہیں, لوگوں نے ڈیٹس دی تھی کہ فلاں تاریخ کے بعد, فلاں مہینے کے بعد, فلاں کے بعد آ جائے گا. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو اڈیالہ کا چانسلر جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گا, نہ خیبر پختونخوا نہ بنی گالا, کپتان رہے گا صرف اڈیالہ. اچھا یہ جو ہمارے صحافی جو یہ کہہ رہے ہیں گلیشیئر پگھل رہا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں محبتیں بڑھ رہی ہیں جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان. ویسے تو اچھی تو بات ہے کہ اگر ورکنگ ریلیشن ہونا چاہیے, ٹیمپریچر کم ہونا چاہیے, وہ اس کو دوسرا اینگل دینے کی کیوں کوشش کریں؟ آپ تھوڑی سی بات سمجھے. ایک بات یاد رکھیے گا, عمران خان صاحب کو جو سزا ہوئی ہے وہ جیل کے اندر ہے, وہ عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ہے. اگر ان کو ریلیف مل سکتا ہے تو وہ عدالتوں سے مل سکتا ہے. عدالت کے علاوہ ان کو ریلیف ملے گا نہیں. اور اس وقت جو ان کا بھی توشہ خانہ 2 کیس ہے جس میں ان کو 17 سال قید کی سزا ہوئی ہے, یعنی اگر وہ ان کو کاؤنٹ کیا جائے, تو جہاں سے آپ سمجھ لیں کہ ملاقات کا فیصلہ آیا نا سلمان صفدر کی, وہیں سے اگر فیصلہ آئے گا
تو ہم کہیں گے جی کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بنی گالہ شفٹ ہو رہے ہیں یا وہ رہا ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی امکان نہیں ہے. ہاں پروونشل یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی جگہ کو سب جیل ڈکلیئر کر سکتی ہے. بنی گالہ کی شفٹنگ کی اگر بات کر رہے ہیں. اچھا. تو میں نے تو دیکھیں میں کے پی کے حوالے سے تو پہلے ہی کہتا ہوں نا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ کے پی کے شفٹ کر دینا چاہیے. نہیں میران شاہ جو ہے نا وہاں شفٹ کر دیں, یا وزیرستان جی وزیرستان کا میں کہہ رہا تھا, وزیرستان میں جیل ہے, ان کو وزیرستان جیل منتقل کر دیا جائے تاکہ وہاں پر وہ محفوظ رہ سکیں. دیکھیں نا وہاں پر تھوڑی سی آئی ڈیز پھٹتی ہیں, اس طرح کی چیز ہوتی ہے, تو یہ بات جو ماسی وڑا بناتے ہیں نا, جو رش لگا ہوتا ہے, اس سے جان چھوٹ سکتی ہے. وہ اچھی جیل ہے. اچھا ہاں. یا پھر گرمیاں جب آ جائیں تو پھر پنجاب کی, جنوبی پنجاب کی آخری جیل جو بھی بنتی ہے مجھے نام نہیں پتا, وہاں شفٹ کر دیں, وہ بھی اچھی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا جناب اب میں آتی ہوں مریم نواز. تو میں بات کمپلیٹ کر لوں. یہ جو سہیل آفریدی صاحب کا ایک ورکنگ ریلیشن بن رہا ہے, میں پہلے بات کی تھی, وہ احسان نہیں ہے, وہ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے. وہ تو کرنا ہی چاہیے, لیکن ان کا یہ کرنا ایک درست جو ہے وہ سمت میں ایک اچھا قدم ہے. بالکل اس چیز کو اپریشیٹ ہی کیا جا سکتا ہے. اگر پہلے وہ ڈی ٹریک تھے تو وہ اگر ٹریک پر آتے ہیں تو وہ اپنی فیملیز کے, اپنے جو ان کے صوبے کے لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کاروائیاں ہوں گی نا. اچھا اس میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ گورننس کس طرح بہتر کی جائے اور عوام کو کس طرح سہولیات دی جائیں, اور جو شہدا ہیں ان کے لیے خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. تو یہ وہ چیزیں تو کرنی چاہیے نا جی ان کو. جی اچھا جناب اب میں مریم نواز پہ آ جاتی ہوں. مریم نواز جو ہیں وہ اس وقت بلوچستان میں موجود ہیں, کل وہ کوئٹہ پہنچی تھیں. اچھا اس پہ بھی بہت سی خبریں ہیں, بہت سی اسپیکولیشن ہے. اب باقی صوبے ہم دیکھتے ہیں, باقی صوبوں کی حکومتیں جو ہیں ویسی پنجاب کو بجٹ کے حوالے سے بڑا آڑے ہاتھوں لیتی ہیں جی, ان کو بجٹ زیادہ دیا جاتا ہے, فلان دیا جاتا ہے. اب مریم صاحبہ نے جو ہے وہاں پر مزید ایف سی کو فنڈز بھی دیے ہیں 10 ارب کے. ہاں 10 ارب کے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ خود کو آنے والے وقت میں جو ہے وہ پی ایم شپ کے لیے یہ راہ ہموار کرنے کی طرف کے اقدامات ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں سب چیز کو؟ دیکھیں جی آپ بھی اس ملک کی وزیر اعظم بن سکتی ہیں کیونکہ آپ اس ملک کی شہری ہیں. پہلی بات تو یہ آ گئی. میں بھی بن سکتا ہوں. تو مریم نواز پر کون سی پابندی ہے نا بنے. ہاں عمران احمد نیازی صاحب جو ہے نا وہ اس وقت کنوکٹ ہیں اور سزا یافتہ مجرم ہیں, وہ نہیں بن سکتے. وہ جو بن سکتے تھے وہ بن چکے ہیں ڈیلا کے چانسلر. پہلی بات تو یہ ہوگی. بلاول بھی بن سکتے ہیں, اور جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ تو ابھی بھی ہیں, تو وہ دوبارہ بھی بن سکتے ہیں, تیسری بار بھی بن سکتے ہیں. تو پابندی کوئی نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک دفعہ پھر مجھے امپریس کیا. ایک تو جو ہمارے لیڈرز جاتے ہیں یہ ڈے ٹرپ ہوتا ہے ان کا بلوچستان کا, کوئی رات قیام نہیں کرتا, تو مریم نواز نے سٹے کیا, رات قیام کیا, اور آج سیکنڈ ڈے ہے. دوسرا 10 ارب روپیہ انہوں نے جو ہے وہ ایف سی کو دیا یا سیکورٹی فورسز کو دیا. اور یہ بیسیکلی پوچھا تھا جب انہوں نے سرفراز بھٹی صاحب سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اتنے فنڈز درکار ہیں. تو ایک صوبے نے دوسرے صوبے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے, ان کی سیکیورٹی کے لیے, ان کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ایک جسچر دیا. اگر پنجاب بڑا بھائی ہے تو اس نے ثابت کیا میں جو ہے وہ بڑا بھائی ہوں, اور کوئی احسان نہیں کیا جی. ہم بھائی ہیں. ہم اس طرح نہیں ہے جیسے وہ اختر مینگل جو ہے نا وہ گھٹیا جو زبان استعمال کرتے, ادھر تم ادھر ہم والی بات کر گئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ان کی جو اصلیت ہے وہ یہی ہے کہ یہ دہشت گردوں کا ایک پولیٹیکل چہرہ ہے اختر مینگل. اختر مینگل نے استعفیٰ دیا ہوا ہے, اس کا استعفیٰ منظور ہونا چاہیے, کیوں نہیں کر رہے؟ کافی عرصے سے نہیں ہو رہا. پرابلم کیا ہے؟ ایاز صادق صاحب سے یہ میں سوال کرتا ہوں کہ کیوں نہیں کر رہے, اور وہاں پر الیکشن کرائیں. اور جو جگہ ہے دیکھیں, یہ ایک صوبے کو کیا, ایک ڈسٹرکٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, ایک تحصیل کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. اختر مینگل بات پوری صوبے کی کرے گا, صوبے کی الگی کی بات کرے گا. پلے نہیں دھیلا کردہ ہے ملا ملا, اس کا وہ حساب ہے. بھائی تمہارا لشکر بلوچستان چلا رہا ہے جو کہ براس کے بکے کے اندر بیلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کے بھائی کی جو آپ کی جو بھابھی ہیں وہ ہربیار مری کی بہن ہے. دبئی میں آپ کا اور جاوید مینگل کا گھر جڑا ہوا ہے, اور آپ کا آنا جانا پیار محبت سب کچھ ہے. تو ہم کو پاگل ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کا ایجنڈا کیا ہے. آپ کے بیٹے نے چند دن پہلے جو ہے وہ انٹرنیٹ کا شٹ ڈاؤن کیا وہاں پر وڈ کے اندر, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو قتل کرانے میں آپ ملوث ہیں. لوگ آپ سے خوفزدہ ہوتے ہیں, اور ہزاروں ایکڑ
اراضی پر مشتمل مختلف جو ہے متعدد مائنز کی لیزز اس کے نام پر تھی, جو ابھی اس کوئی سال بھی نہیں ہوا سرفراز بگٹی صاحب نے جو ہے وہ منسوخ کی ہیں. اس کی تو 5 انگلیاں گھی سر کڑائی میں تھا, اور وہاں پر آسما جہانگیر کانفرنس میں بیٹھ کر ڈرامے بازی کرتے ہو. روز رائز میں خود جو ہے وہ گھومتا ہے. لانگ مارچ جب اس نے کی تو وہاں پر لوگوں کو اس نے روٹی تک نہیں دی. اتنا کنجوس ہے. فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ انسان تو سمجھتا ہی نہیں ہے کیڑے مکوڑے. میں کہتا ہوں کہ جتنے فنڈ اس کو ملے ہیں جا کے ورڈ کو دیکھیں, ورڈ جو ہے وہ پسماندہ ترین جو ہے وہ علاقہ ہے. وجہ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر محترم نے ایک تو تعلیم کو فروغ نہیں دیتے کہ اگر پڑھے لکھے آگے تو پھر وہ ہمیں جو ہے چیلنج کر سکتے ہیں. دوسرا, اس شخص نے جو فنڈز لیے جیب خاص میں ڈالے ہیں, میں کہتا ہوں اس کا آڈٹ کرائیں. ہاں ہونا چاہیے, آڈٹ کرائیں اس کا جتنا فنڈ ملا اس کا. لیکن اسٹل ان کو قومی دھارے میں لانے کی باتیں ہوتی ہیں. دھارے انہوں نے اس کو جو ہے نا تھانے میں لانے کی بات کریں. اس کو جو ہے نا لاک اپ میں بھیجیں, ڈالا میں بھیجیں, یا وہاں پر مچ جیل میں بھیجیں. یہ اس قابل ہے. تھینک یو ویری مچ.